السلام علیکم۔ آج ہم حضرت ادریس علیہ السلام کا واقعہ سنیں گے۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے 500 سال بعد اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ حضرت شیث کے بیٹے انوش کی نسل میں سے ہیں۔ آپ کے والد کا نام یارد اور والدہ کا نام برکانہ تھا۔ آپ کی بیوی کا نام عادنہ تھا۔ آپ کا ایک بیٹا بھی تھا جس کا نام متوشالح تھا۔ ادریس علیہ السلام حضرت نوح کے پردادا بھی ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا اصل نام اخنوخ یا حنوک تھا۔ آپ کا لقب ادریس ہے۔ آپ کو یہ لقب اس لیے ملا کیونکہ دنیا میں آپ نے سب سے پہلے لوگوں کو لکھنے پڑھنے کا درس دیا۔ اس بنا پر لوگ آپ کو ادریس یعنی درس دینے والا کہہ کر پکارنے لگے۔ آپ سے پہلے حضرت شیث علیہ السلام نبوت کے منصب پر سرفراز تھے۔ نبوت ملنے سے پہلے آپ شیث کے دین کو مانتے تھے۔ آپ پر 30 صحیفے نازل ہوئے۔ آپ کے دور میں انسان جہالت اور بے ادبی میں اتنے گر گئے تھے کہ اللہ کو چھوڑ کر آگ کی عبادت کرنے لگے تھے۔ آپ نے دنیا میں آ کر لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھایا اور عدم و علم بھی سکھایا، لیکن آپ کی قوم نے آپ کی ایک نہ سنی اور صرف کچھ لوگ آپ پر ایمان لائے۔ اس پر نہایت تنگ آ کر خود اور جو ایمان لائے انہیں لے کر وہاں سے ہجرت کر گئے۔ پھر آپ کے ساتھیوں میں سے چند نے آپ سے سوال کیا، اے اللہ کے نبی ادریس، اگر ہم نے بابل کو چھوڑ دیا تو ہمیں ایسی جگہ کہاں ملے گی؟ ادریس علیہ السلام نے فرمایا، اگر ہم اللہ سے امید رکھیں تو وہ ہمیں سب کچھ عطا کرے گا۔ آخر کار آپ مصر پہنچے۔ اس دور میں مصر ایک خوبصورت جگہ تھی۔ آپ نے وہاں پہنچتے ہی اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے سبحان اللہ کہا اور آپ وہیں رہنے لگے اور وہاں اپنا علم پھیلایا۔ آپ وہ پہلے انسان تھے جس نے قلم کے ذریعے لکھا اور لوگوں کو بھی سکھایا۔ پھر آپ نے لوگوں کے ساتھ مل کر جو ایمان لائے تھے بابل میں برائی اور لوگوں کے ساتھ جنگ کی اور فتح یاب ہوئے اور دنیا سے ایک دفعہ برائی کا نام و نشان مٹا دیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر قرآن میں 2 مرتبہ آیا ہے۔ پہلا ذکر سورہ انبیاء آیت 85 اور دوسرا سورہ مریم آیت 56 اور 57 میں آیا ہے۔ سورۃ الانبیاء میں آیت نمبر 85 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو یہ سب صبر کرنے والے تھے۔ سورۃ المریم آیت نمبر 56 اور 57 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور کتاب میں ادریس کا ذکر کر، بے شک وہ سچا نبی تھا اور ہم نے اسے بلند مرتبہ پر پہنچایا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی وفات سے کچھ دیر پہلے اللہ نے آپ سے فرمایا کہ اب سے آپ جتنی دیر زندہ رہیں گے دنیا میں جتنے انسان بھی کوئی نیکی کریں گے ان کا آدھا ثواب آپ کو جائے گا۔ اس پر آپ بے حد خوش ہوئے۔ اتنے میں ایک فرشتے نے آپ کو آ کر خبر دی کہ اسرائیل آپ کی روح قبض کرنے آ رہے ہیں، جس پر آپ حیران ہو گئے اور اس فرشتے کے پروں پر بیٹھ کر اللہ سے ملنے چل پڑے۔ آپ نے پہلا، دوسرا اور تیسرا آسمان پار کر لیا اور جب چوتھے آسمان پر پہنچے تو وہاں آپ کو اسرائیل ملے۔ آپ نے اپنے اللہ سے اور زندگی مانگی، جس پر اللہ نے کہا، پھر آپ اتنی زندگی پر ہی راضی ہو گئے، اور پھر اسرائیل نے آپ سے آپ کی روح قبض کرنے کی اجازت لی۔ پھر اسرائیل نے حضرت ادریس علیہ السلام کی روح چوتھے آسمان پر قبض کر لی۔ آپ نے 365 سال کی عمر پائی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز شیئر کر دیں اور سبسکرائب کر دیں۔